اشرفی میاں کہتے ہیں کوئی ہو متقیو عابدو زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ نسل نبی ہے، یہ نسل نبی ہے جس کے برابر زاہد بھی نہیں ہو سکتا، عابد بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. جب نسل ایسی ہے تو اس نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. اصل نسل صفا وصل وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو مولا علی کہتے ہیں، اور اللہ کے قرب کی وجوہات میں سے ایک وجہ کو علی کہتے ہیں. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. 3 دن تک کے مشکل کشا نے آنکھ نہیں کھولی. بہت خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے جمیل بھی تھے. اللہ اکبر. آنکھ نہیں کھولی. ماں باپ کو تشویش ہوئی کہ 3 دن ہو گئے شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی، اتنا خوبصورت بیٹا ہے آنکھ کیوں نہیں کھولتا. ماں باپ کی تشویش ظاہر تھی، ماں باپ کی بے چینی ظاہر تھی. انہوں نے کہا آنکھ نہیں کھولتا. 3 دن کے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا چچی جان کیا ہوا؟ کہا تمہیں بھائی آیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے نابینا ہے، اندھا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، مولا علی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. گویا دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کی دیواروں کو بھی پہلے نہیں دیکھا. علی اس عارف باللہ کا نام ہے. پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے نہ ماں دیکھوں گا، نہ باپ دیکھوں گا، نہ کعبے کی دیواریں دیکھوں گا. پیدا ہو کے سب سے پہلے جو دیکھوں گا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولا مشکل کشا ہے. اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ گزری. بلکہ بچپنے میں جب قحط سالی کا دور آیا تو رسول اللہ مولا علی کو اپنے گھر لے کر آ گئے. علی کی پرورش میں کروں گا، علی کی پرورش میں کروں گا. رسول اللہ نے پرورش کی. مولا علی تقریباً 3-4 سال کے تھے تبھی سے رسول اللہ کے گھر لا لیے گئے تھے. اور مولا مشکل کشا کی پرورش حضور کی گود میں ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے تو سنو، آگے بڑھنے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد علی کو سب سے پہلی گھٹی جو دی گئی، گھٹی کیا دیتے ہیں؟ گھٹی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں کوئی نیک بندہ یا تو شہد چٹاتا ہے یا اپنے منہ میں کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. زندگی کی پہلی غذا بچے کے منہ میں جو ڈالی جاتی ہے اس کو شہد کہتے ہیں. اکثر شہد سے گھٹی دی جاتی ہے. یہ شہد کیا ہے بھائیوں؟ شہد کیا ہے؟ محققین سے پوچھو، علماء سے پوچھو. یہ مکھیاں جب پھولوں کا، پتیوں کا رس چوستی ہے تو اس رس کو وہ اپنے پیٹ میں رکھ کے لاتی ہے اور بعد میں آ کے چھتے میں اس کی الٹی کر دیتی ہے. اس رس کی الٹی کر دیتی ہے، اسی سے شہد بنتا ہے. تو اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شہد کیا ہے. اپنے الفاظ میں شہد الٹی ہے مکھی کی. مکھی کی الٹی کو اس کے اگال سے شہد بنتا ہے. تو تم پیدا ہوئے، شہد کی گھٹی دی گئی. شہد بہت قابل تعظیم چیز ہے. قرآن کہتا ہے شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ٹھیک، لیکن تم پیدا ہوئے شہد چٹایا گیا. ہم پیدا ہوئے شہد چٹایا گیا. علماء پیدا ہوئے، ہمارے یہ بزرگان دین، شہد چٹایا گیا. محدثین پیدا ہوئے، شہد چٹایا گیا. لیکن مولا علی کے لیے شہد نہیں تھا. کیوں شہد نہیں تھا؟ اس لیے کہ مکھی کی الٹی مولا علی کے لیے
اس لیے کہ وہاں شہد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شہد سے بڑی چیز وہاں موجود تھی۔ وہ کیا تھی؟ رسول اللہ اپنا لعاب جب کوئی کھاری کنویں میں ڈالتے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا، اور اب تک میٹھا ہے۔ جس کنویں میں ڈالا 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، اب تک میٹھا ہے کنواں۔ سبحان اللہ۔ سوکھے کنویں میں ڈالتے تو کنویں میں پانی آ جاتا، کسی کی آنکھ کو لگا دیتے تو آنکھ دکھنا بند ہو جاتی، کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لگا دیتے تو پنڈلی اچھی ہو جاتی۔ بلکہ میرے امام نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے، قیامت کے دن شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ یا رسول اللہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے پیار سے بات کر لیں تو آپ کا پیار سے بات کرنا وہ مٹھاس ہے کہ جب آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں تو ہم جام کوثر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ جام کوثر سے زیادہ لذیذ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا پیدا ہوئے، شہد نہیں چٹایا گیا، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ نے علی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی، اور علی اس کو ایسے چوستے رہے جیسے کوئی بچہ ماں کا پستان چوستا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے علی کو نبی زبان منہ میں دے کر اپنے سینے کے کیا کیا راز عطا کر رہے ہیں، اور علی کیا کیا لے رہے ہیں، یہ تو دینے والے نبی جانتے ہیں اور لینے والے علی جانتے ہیں۔ اسی لیے علی اس ہستی کا نام ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ایک مقام پر فرمایا جتنے تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوگل والوں کو توجہ ہے گوگل والوں کو زمین کے راستے تو معلوم ہے، لیکن گوگل اب بھی آسمانوں کے رستوں کو سرچ نہیں کر سکا۔ 1450 سال کے بعد انٹرنیٹ بھی جس کے پیچھے ہو اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی۔ اور آپ نے آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں، آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ مولا علی ہے۔ حضور نے چسایا، ارے جس نے زبان چسائی، جب چوسنے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو زبان چسانے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب بہت لمبی نہیں کرتا، رات کے 2 بج گئے، آپ کو امتحان میں نہیں رکھتا، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ تو ختم کر، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، یہ مولا علی ہے۔ بچپنے سے حضور کے ساتھ رہے، بچپنے سے پوری زندگی حضور کے ساتھ، زندگی کی ہر جنگ حضور کے ساتھ گئے، ایک جنگ میں صرف نہیں گئے۔ کون سی جنگ؟ جنگ تبوک۔ اور جنگ تبوک میں جب نہیں گئے وہ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ علی جس جنگ میں گئے سب جنگیں ہوئی، تبوک میں گئے تبوک میں نہیں گئے، جنگ تبوک نہیں ہوئی، صلح ہو کر کے میرے آقا واپس آ گئے۔ مولا علی سے پیار کتنا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین کہتی ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھو یہ آج کل جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ ان سے متاثر ہو کر کچھ اسکالر یہاں تک کہنے لگے کہ سنیوں کے یہاں اہل بیت اور مولا علی کے فضائل پڑھے نہیں جاتے۔ میں صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ روایت کن لوگوں نے بیان کی ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں ذکر علی نہیں ہوتا تو یہ مولا والی حدیث
جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ 30 صحابہ ہیں، وہ سب کے سب سنی ہیں۔ صحابہ سبھی تو میرے آقا کے سارے غلام جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، کس نے بتایا؟ ذکر علی عبادت ہے، کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے، کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کیا ذکر علی نہیں ہوتا؟ ارے یہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سو رہے ہیں آپ کے اس پڑوس میں جہاں بیٹھے ہوں، انہوں نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مولا علی چوتھے خلیفہ۔ لیکن چاروں خلفہ پہ کتاب لکھی تو سب سے زیادہ فضائل جس کے لکھے؟ مولا علی کے لکھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا علی ہے۔ اعتقاد الاحباب میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی امام احمد ابن حنبل کا یہی قول نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث جس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے وہ مولا علی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ اگرچہ یہ ہے اور یقیناً ہے اور صحیح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن فضائل سب سے زیادہ مولا علی کے حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے لکھے اس کتاب میں۔ تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ اشرف تو رافضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت زیادہ بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے۔ ذکر علی پہ بخار آنا یہ نئی بیماری نہیں ہے، پرانی ہے۔ لیکن لڑے تھے کس سے؟ مخدوم اشرف صاحب سے، غوث العالم سے لڑنے نکلے تھے۔ یہی آس پاس کے تھے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، دلوں کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آس پاس کا گاؤں کا نام مجھے یاد ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحائف اشرفی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور سیرت میں جتنی کتابیں سب میں موجود ہیں۔ وہ کہا یہ رافضی ہو گئے۔ بھائیو رافضی بھی کوئی شیخین کی فضیلت بیان کرتا ہے؟ بتائیں نا۔ مولا علی نے خلفائے راشدین پہ، مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی اور مینڈکیاں زکام چھینک کر کے کہہ رہی یہ تو رافضی ہو گئے۔ ارے کیوں رافضی ہوئے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی پھر بھی بولے رافضی ہو گئے، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی کہا پھر بھی رافضی ہو گئے، عثمان غنی بس بات کتنی علی علی زیادہ کر دیا۔ لیکن وہ مخدوم صاحب تھے بھائیو، انیس میاں نہیں تھے صبر کر کے بیٹھ جائیں، عزیز میاں نہیں تھے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا وہ کہا اب کیا کرو گے؟ چلو بھئی ذکر علی زیادہ کر دیا تو کیا کام مناظرہ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے کر لو، کب کرو گے؟ کہا جمعہ کے دن کریں گے۔ کب کرنا ہے مناظرہ؟ جمعہ کے دن۔ مخدوم صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا، جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا۔ اور جمعہ آیا تو صحیح لیکن کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ جملے پہ غور فرمائیں، کیا بات ہے۔ جمعہ آیا مگر کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ کیوں؟ ایسی بارش ہوئی اور طوفان آیا کہ سیلاب آ گیا، کوئی نہیں آ سکا، نہ امام نہ مؤذن نہ مقتدی، جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آئے، مناظرہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا۔ فرمایا کہ میں سید، مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور، شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں۔ ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ، غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے. اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے. وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو عرض یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو، ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے، بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے، سینہ چوڑا تھا، اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی، اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے، حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے، کندھے سخت ہوتے ہیں. لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں. مولا علی کی تلوار کتنی تھی، اللہ اکبر، جسے ذوالفقار کہتے ہیں. یہ 2 دھاری تلوار تھی. آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو، ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں، ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں. یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی، اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے. یہ علی کی تلوار کی شان ہے. تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے. اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی، اس کا نام ذوالفقار تھا. وہ 2 دھاری تلوار تھی، اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی، نیام کے اندر نہیں آتی تھی. مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے. میں نے میلاد علی پڑھ دی ہے، لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں. اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام، آپ کے دادا کو سلام، آپ کی دادی کو سلام، آپ کے اجداد کو سلام. ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے، اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلیں. توجہ کرنا، آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے، آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے، آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے. اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے بہادری پیدا کرو. گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے، شراب پینا بزدلوں کا کام ہے، زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں. سنیو، اے سنی ماؤ اور اے سنی باپ بننے والوں، اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ. اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت پر والا بنتا ہے، ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے، شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے. لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی. ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. ہمارے یہاں سیب السلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی. جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا، درود پڑھنا بند کیا، ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا، اب چور پیدا ہو رہے ہیں، اچکے پیدا ہو رہے ہیں، لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں. بہادری میرے مولا کی بہادری، کیسا بہادر تھا علی. فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین جسے دنیا علی کہتے ہیں. خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا. پورے خندق میں کوئی نہیں مرا، ایک مرا، ایک نے مارا. جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں، جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں. بدر میں دیکھیے میرا انداز سخن
کسی سنی کے لیے نہیں ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے. اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف سنیت کی بات کر رہا ہوں, غور سے سننا. کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات دیتے ہیں, میں سنی کو نہیں. سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں. اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں, لیکن سنیے, غور سے سنیے, توجہ کیجیے, غور کیجیے. ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا یا بند. اب ذکر علی سے کس نے روکا تم کے بتاؤں. بدر میں 70 مرے تھے, سن لیں, عرض کروں نا, کر سکتا ہوں نا, ٹھنڈی بہت ہے مجھے معلوم ہے, لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجیے. سنا دوں نا, سن لیں گے نا. بدر میں 70 مارے گئے, سب سے زیادہ مارا مولا علی, بلکہ بدر کی اوپننگ جس نے کی ہے اپنی زبان میں, بدر میں اوپننگ جس نے کی ہے وہ علی ہے. اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں, سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. ذوق سلامت ہے آپ کا, اس لیے کہ ذوق سلامت ہو تو ہی ذکر علی کروں گا. ذوق گیا میں بھی گیا, کیونکہ میں بد ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا. ذوق سلامت ہے. بدر میں 70 گنڈے مرے, سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی. سن لیں, پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی تھا, کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے. پہلے نمبر پہ ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عتبہ, شیبہ, ولید, تینوں نام ہیں, دیکھ لیجئے گا. 3 آئے تھے بدر. پہلی جنگ میں پہلے 3 آ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے, بولے ہمارا مقابل بھیجو. 2 غلام تھے آزاد کردہ, انہوں نے کہا جذبات میں کہا حضور ہم جائیں گے. انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم جاؤ, ہمارے ٹکر کا بھیجو. اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہادر ہیں, عتبہ, شیبہ اور ولید پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے. کھڑے, میرے مقابلے کا بھیجو. میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی, کہا ان کا منہ ایسے بند کروں کہ یہ بول نہ سکے. حضور نے نظر ڈال کے فرمایا علی. پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی ہے. پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا, کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ بک بک کریں گے, ان کو بہانہ ملے گا. دیکھو ہم لوگ علی مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار, داماد پیمبر, حسنین کا بابا, زہرا کا شوہر, خاتمے میں سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے, افضل البشر بعد الانبیاء. فضائل اور ہیں, فضیلت افضلیت اور ہے. یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے. میں بار بار اب اس کی وضاحت نہیں کرتا, لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کے علماء بھی تو یہ کہتے. تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں, لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. اتنا یاد رکھنا, اس کو مت بھولنا. جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا, جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار تھا, جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے کا حقدار تھا, اور فتح مکہ کے دن جس کو کندھوں پہ کھڑا کیا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار تھا. توجہ کرنا, یہ نسبتیں دیکھیں. صدیق کو ہجرت کی رات لے گئے, ہمارا امام. مولا کو بستر پہ لٹایا, ہمارا امام. ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے, ہمارا امام. اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا, ہمارا امام. دونوں نسبتیں. ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے, لیکن غور کیجئے, پہلی جنگ میں پہلے جس کو بھیجا علی مرتضیٰ, دوسرے نمبر پہ جس کو بھیجا اینا حمزہ جاؤ تم جاؤ, اور اس تیسرے نمبر پہ جس کو بھیجا چچا زاد بھائی حضرت حارث ابن حضرت عبیدہ بن حارث ابن ابو سفیان. حضور کے چچا تھے حضرت ابو سفیان, سگے چچا.
ان کے بیٹے تھے حارث، حارث کے بیٹے ابو عبیدہ یا عبیدہ، ان کو بھیجا، تینوں اپنے گھر والوں کو بھیجا۔ توجہ، ایک بات خاص، لڑنے کے لیے پہلے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں اور صدقہ گھر والوں پر ہی حرام کر رہے ہیں، یعنی جان دینا ہے تو ہم آگے آئیں گے، صدقہ کھلانا ہے تو امت کے غریبوں کو کھلائیں۔ یہ غیرت مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت ہے۔ اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آدمی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے، کہیں مالدار بننے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، تو کہا محنت اس لیے ہو رہی کہ رب راضی ہو جائے، اور صدقہ اس لیے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے، امت کے غریبوں تمہارا پیٹ بھر جائے۔ توجہ، پہلی جنگ میں بھی، اب سن لیں، اگر سننے بیٹھے تو سن لیں، ہمیں تو سردی نہیں لگ رہی کیونکہ ذکر علی آ گیا ہے، دیکھ رہے، ہاں توجہ فرمائیں، پہلی جنگ میں بھی گھر والوں کو بھیجا۔ توجہ، دوسری جنگ کی سب سے بڑی شہادت گھر والے کی ہوئی، امیر حمزہ، کلیجہ چبایا، ٹھیک۔ آخری جنگ جو ہوگی اس میں بھی گھر والے کو بھیجا۔ وہ کون ہے گھر والا؟ اسی کو دنیا امام محمد مہدی کے نام سے جانے گی۔ پہلی جنگ میں بھی علی ہے، آخری جنگ میں بھی اولاد علی ہے، بدر علی، کربلا علی، دجال کے ساتھ جنگ۔ جتنوں کو مارا سب سے زیادہ مولا علی نے، بدر میں، خندق میں، خیبر میں۔ تو دشمنان اسلام نے سوچا ہر جگہ علی علی۔ اچھا ایک بات اور کہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بدر میں مولا علی نے مارا، تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے جو چیک کیا کہ کس نے مارا؟ تو جنگ تھی نا، کیسے ہوا؟ تو ہمارے علماء نے بتایا بہت آسان تھا، علی نے کس کو مارا، کس نے علی کے علاوہ مارا۔ مولا بار بار علی علی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تقریر ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے نام کی، ورنہ ادب سے نام لینا چاہیے۔ مولا علی نے کتنے مارے، دوسروں نے کتنے مارے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا، پھر کیسے پتا چلا؟ دوسرے بزرگ لوگ مارتے تھے، کہیں بھی مارتے، گردن کاٹ دی، ادھر کاٹ دیا، ادھر کاٹ دیا، مقصد تھا جہنم میں پہنچا دیا۔ لیکن مولا علی کا اپنا ذوق تھا، جب مارتے بھی تھے تو ادھر ادھر نہیں مارتے تھے، جس کے ٹکڑے کرتے تھے برابر برابر کرتے تھے۔ تو میت دیکھنے والا کہتا تھا، میت دیکھنے والا کہتا تھا کہ جس کے برابر برابر ٹکڑے ہیں اس کو کسی اور نے نہیں مارا، اس کو فاتح خیبر علی یہ مرتضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمنان اسلام نے سوچا علی کے ذکر سے بہادری پھیل رہی ہے، ذکر علی بند کروا دو۔ تو ذکر علی بند کرنے کے لیے سازشیں چلی، حکومتوں نے بہت زور دیا مسلمانوں میں بہادر پیدا نہ ہو، ذکر علی بند کراؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ حکومتوں کی سازش کہ مسلمانوں میں بہادر پیدا، اور کہیں نہ کہیں تم اس کا شکار ہو گئے، تم ڈرنے لگے کہ یار مولا علی کا ذکر کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، بس اتنا کرو، میرا مشورہ اتنا کرو، ذکر مولا علی کرو، صحابہ کے احترام کے ساتھ، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ کرو، صحابہ کرام کے ذکر کے ساتھ کرو، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ تو جب میں آخری میں بات کہنے چلا تھا اس سے پہلے ایک بات پڑھ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے میں ہیں، یہی حدیث پڑھ رہا تھا بیچ میں باتیں آ گئی، اکیلے میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، تو صدیقہ اچانک اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں مولا علی اور رسول اللہ اکیلے تھے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ علی کو لپٹا لپٹا کر حضور ان کا منہ چومتے ہیں، حضور علی کو چوم رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، قرآن چومنے والے قیامت تک چومیں گے، علی تمہارے مقدر پہ قربان میرے مولا، صاحب قرآن تمہیں چوم رہے ہیں، اللہ اکبر، حجر اسود جس کے لبوں کو چومتا ہے وہ لب تمہیں چوم رہے ہیں۔ اب اور راویہ کون ہے؟ ام المومنین کا منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور چوم چوم کر اپنے قریب لگا کر سینے لگا کے کہتے ہیں اللہ اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان۔ نبی اپنا بابا عبداللہ جس پہ قربان کرے اس کو علی کہتے ہیں، اتنی محبت تھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ شاخوں سے ہیں اور میں اور علی ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ یہ مولا علی کی شان سنیو۔ تو میں بات کرنے لگا تھا
حضور کا عقد مسنون امی خدیجہ کے ساتھ ہوا. حضور کی شادی مبارک, اللہ کے رسول کی شادی ہوئی. آپ کے ہاں سسٹم کیا ہے؟ بارات جاتی ہے, دلہن کو نکاح کے بعد لے کے آتی ہے, یہی تو سسٹم ہے نا بھائی؟ بولو بھائی, جن کی نہیں ہوئی وہ بھی بولے, انشاءاللہ اسی تو ہوگی نا. ہاں سبحان اللہ. لیکن مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا. مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا. توجہ دینا بھائی, مکہ شریف میں کیا سسٹم تھا؟ بارات جاتی تھی مثال کے طور پر, دولہے کو لے کے گھر والے جاتے تھے, نکاح ہوتا تھا. جو بھی کھان پان کی تہذیب و ثقافت تھی وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن نکاح کے بعد دولہے کو سسرال میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور لوگ گھر والے واپس آ جاتے تھے. حضور کو بھی سسرال میں چھوڑ دیا گیا. آپ میں سے کتنے لوگ مکہ شریف گئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ مکہ شریف گئے ہیں؟ اچھا, کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. وعدہ کیجئے سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگا کے جائیے گا انشاءاللہ. ہاں, چھوٹی موٹی چیزوں کا سودا کرتے ہو بزرگوں سے, مدینے اور مکے اور بغداد کی حاضری کی بھیک مانگا کرو انشاءاللہ. آپ ان سے جو مانگتے ہیں وہ آپ کو دینا نہیں چاہتے, زبردستی آپ کو دیتے ہیں. آپ بہت سستا سودا کرتے ہو بھائی. بڑی بارگاہ میں بڑی چیز مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ بادشاہوں سے یہ ایک دو چپاتی کے پیسے نہیں مانگے جاتے. بادشاہوں سے پھر وہ دولتیں مانگی جاتی ہیں جو بادشاہوں کو شوٹ کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسرال تھی بتاؤں کہاں تھی؟ دو پہاڑیاں ہیں مکہ شریف میں, ایک کو صفا کہتے ہیں اور ایک کو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک یہ صفا مروہ جو پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ. بولے کبھی آؤں گا تو مدینہ شریف کے ٹاپک پر بات کروں گا اور سب کو ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ. میں سرکار کی بارگاہ میں کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہمیں آپ کی خدمت کرنا ہے. صفا مروہ, صفا سے مروہ پہاڑی ہے. اللہ میرے بھائیوں کو بھی شرف عطا فرمائے. مروہ پہاڑی کے قریب میں ابھی جو دروازہ ہے, اس سے پہلے 15 فٹ پہلے ایک اولڈ گیٹ آف مروہ تھا, پرانا باب مروہ تھا. وہاں پر آپ چلے جائیں, اس دروازے سے اس دروازے تک جو 15 فٹ کا فاصلہ ہے, اولڈ گیٹ آف مروہ, وہاں چلے جائیں گے. وہاں سے بائیں طرف آپ مشکل سے 10 ہاتھ آگے جائیے گا, چپ چاپ کھڑے ہو جائیے گا اور بھینی بھینی سانس اندر لیجیے گا. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہی حضور کی سسرال گاہ تھی, یہی حضور کی بیوی امی خدیجہ رہتی تھی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اسی گھر میں حضور کی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی تھی. اسی گھر میں مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی. میں اگر منع بھی کروں گا تب بھی سبحان اللہ کہیں گے. اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی, امام حسن حسین کی ماں فاطمہ. اسی گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے. کتنی اولادیں ہوئیں حضور کی؟ 6 آدمی کی بھی آواز نہیں آئی. بولو بھائی. حضور کی 4 بیٹیاں, مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم اور مخدومہ کائنات 4, اور حضور کے 2 بیٹے امی خدیجہ کے شکم نور سے پیدا ہوئے. ٹھیک, حضور کے 6 اولادیں امی خدیجہ کے شکم سے. ایک بیٹا مخدومہ ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوا. اور حضور کے یہ دونوں بیٹے جو مکہ شریف پیدا ہوئے, مکہ شریف میں ہی انتقال کر گئے. اور حضور کی یہ 3 بیٹیاں حضور کی حیات میں زینب اور رقیہ ام کلثوم مدینہ منورہ میں انتقال کی. ایک بیٹا حضور کا حضور کی حیات مبارکہ میں مدینہ شریف میں انتقال کیا. ایک بیٹی حضور کی مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ حضور کی حیات مبارکہ تک ظاہری طور پر تھی. انتقال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد پھر آپ کا بھی وصال ہوا. حضور کے 2 بیٹے جو امی خدیجہ کے شکم سے ہوئے تھے, ان کو لے کر کے حضور کی کتنی اولادیں اب ہوئی؟ 7. حضور کے 2 بیٹے امی خدیجہ کے شکم سے ہوئے اور انتقال کر گئے. ایک دن امی خدیجہ حضور کی کون ہے؟ یہ بیوی کون ہے؟ اور ہماری اور آپ کی ماں ہے. اسی لیے اپنی گفتگو میں ام المؤمنین کہتے ہیں, مومنوں کی ماں ہے. حضور کی بیویاں ہماری حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. ہم لوگ تھے سرکار مسولی کی چوکھٹ پر, بزرگوں کی محفل تھی. ایک بات آئی معلوم ہے, تو ایک بزرگ بیٹھے ہوتے فرمانے لگے کہ امی خدیجہ نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ اے میرے شوہر, میرا بیٹا جو تھا نا بچپن میں انتقال کر گیا, آپ مجھے بتا دیں
وہ کس حالت میں ہے سمجھ جائیں میرے بھائیوں. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور ہی دے سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ عقیدہ دیکھیں, حضور کی بیوی ہماری ماں ہے امی خدیجہ. کیا کہتے ہیں؟ آقا مجھے بتایا تو صحیح نا, اپنا جو بیٹا تھا بچپن میں انتقال کر گیا, وہ کس حالت میں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. موبائل میں ابھی جانا تو میپ میں دیکھنا کہ مکہ شریف سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے. زندہ باد یہ دیر طوا کے پاس ہے, شہدائے حنین کے روزے کے پاس ہے, یہ 5614 فٹ کی بلندی پر غار سور کے قریب ہے, یا 3500 فٹ کی بلندی پر غار ہرا کے پاس ہے, یا بیر لملم کے پاس ہے, یا جنگ احد جہاں پر واقع ہوئی وہاں پر ہے. کہاں پر ہے آپ ڈھونڈیے گا. یہ کہاں کا پتہ بتایا حضور نے اور کہاں سے بتایا حضور نے. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کہاں؟ تھک گئے؟ بولو بھائی. جو لوگ تھکے ہیں وہ آپ ہی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. یہ کون ہے جو کہہ رہے نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ سلامت رکھے. ابھی تو نعتیں ہوں گی بہت ساری انشاءاللہ ممتاز بھائی کے. سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ خدیجہ وہ اونچی بولے. اچھا بتاؤ کہ جواب ہو گیا کہ نہیں؟ سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جواب ہو گیا نا. لیکن معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے اسی سوال کو مشکل کر دیا. اپنے لیے نہیں, نبوت کی شان کے خلاف ہے, مشکل کر دیا. ٹھیک ہے, حضور نے اس سوال کو ٹپکل کر دیا. کیا کہا امی خدیجہ نے؟ حضور میرا بیٹا انتقال کر گیا, وہ بچپن میں, وہ کہاں ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جنت میں. اور زور سے. جنت میں. جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. جنت میں ٹہل رہا ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اپنی ماں کے نام پر پھر سے بولو سبحان اللہ. اسے ریورس کرتا ہوں. فرماتے میرے آقا خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب حضور کا یہ سوال سن کر کے حضور کی بیوی کا جواب سنو. امی خدیجہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفیظ طائب کہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے ہادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی, دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اپنے ہاتھوں اڑا کے پیٹ سے بولو لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو حضور کی 6 اولادیں ہوئی. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6 اولادیں امی خدیجہ کے شکم سے ہوئی. معلوم ہے آپ کو ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم چیختے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کا وقت آیا, اللہ ایک ہے, اعلان کرنے پر مکے میں بوال ہو گیا. 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کیا گیا. ہم عمر شریف کے ڈرامے دیکھنے میں لگے ہیں. جب فلسطین کے بچے روتے ہیں تو ہمیں ان کے آنسوؤں کی آواز نہیں سنائی دیتی. ہم اسپورٹس کی دنیا میں گم ہیں. یہ حساسیت یہ ضمیر کے خلاف ہے, ایمان کے خلاف ہے. ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے. 3 سال تک مکہ شریف میں حضور کو قید کیا گیا. حضور کے لیے حقہ پانی بند کیا گیا. کہاں پر؟ حضور کی پیدائش والے گھر کے پیچھے پہاڑوں کے درمیان کے ایریے کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. اسی کے قریب میں ایک سرنگ ہے, جو سرنگ آپ کو عزیزیہ لے کے جائے. اسی کے آگے جائیں گے تو 2 کلومیٹر پہ قریب میں مینا ہے, اور آگے جائیں گے تو 5-6 کلومیٹر پہ عرفات ہے. اس کے اور آگے جائیں گے تو 5 کلومیٹر پہ یہ مزدلفہ ہے, اس کے بعد عرفات ہے. اور آگے جائیں گے آدھے گھنٹے کا سفر کریں گے تو وہ زمین ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے, جہاں پر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ راستہ وہی ہے جہاں حضور کی پیدائش ہوئی. پیچھے والے ایریے میں شیب ابی طالب حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا. آپ کو شادیوں میں, آپ کو اپنے گھر میں روٹیاں گرم نہیں ملتی تو پلیٹیں توڑ دیتے ہو. ہمیں بھی
ڈش اچھی نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہوتے ہیں معاذ اللہ. خورشید بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ دسترخوان سجایا ہے لیکن ہمارے اندر ناشکری بہت ہے, اللہ معاف فرمائے. صوفیہ کہتے ہیں اگر 2 دن پہلے تمہیں 2 روٹی ملی تھی, کتنی, اور کوئی تم سے پوچھے کہ خیریت ہے تو یہ مت کہا کرو کہ 2 دن سے بھوکے ہیں. اپنے بھائیوں کے قدم چوم کے جملہ بولتا ہوں, یہ مت کہا کرو کہ 2 دن سے بھوکے ہیں, بلکہ یہ کہا کرو اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن پہلے 2 روٹی ملی. شکر کا پہلو ہے, شکر کا پہلو. اللہ کی بڑی شان ہے, بڑی شان ہے کہ نہیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں آپ کھاتے تھے اپنے حساب سے لیکن آپ کو اللہ دیتا تھا. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں, پہلے سمجھ لیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں, ٹھیک ہے, اور آپ کی ماں 9 مہینے کے بعد آپ کو ٹرانسفر کرے گی, دنیا میں لائے گی. صوفیہ کہتے ہیں آپ کی ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن اللہ آپ کو دیتا تھا آپ کے حساب سے. سمجھ گئے؟ اگر آپ کو ماں کے حساب سے ملتا تو گوشت کا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اے میرے مولا تیرا شکر ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. کبھی اس کی قدرت کے جلوے پر بات کروں گا انشاءاللہ. آپ سب میرے سر کے تاج ہیں. باتیں ختم بھی کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کیا گیا. شادیوں میں آپ جاتے ہیں, ابھی اسی میلے ٹھیلے میں جو آپ جائیں نا, کسی دکانوں پر بیٹھ جائیں, پراٹھا لاؤ, یہ لاؤ, تو ہم گالیاں دیتے ہیں, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے. گھر چلے گئے تو وہاں پر چاول کے ٹھنڈے ہونے پر گالیاں. شادیوں میں گوشت نہ ملا تو ویڈیوگرافی کے ساتھ وائرل کرتے ہیں. ٹیچر کے ہاں جب کھلانے کو چیزیں نہیں تھے تو پھر مجھے کیوں دعوت دی, ایسا کرتے ہیں. معلوم ہے 3 سال تک حضور کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تو حضور کے غلام اس شیب ابی طالب اس گھاٹی میں کیا کھاتے تھے, بتاؤں کیا کھاتے تھے. جب بھوک زیادہ لگتی تھی تو ان کے اپنے پیروں میں جو جوتے ہوتے تھے اونٹ کے چمڑے کے, ان جوتوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے وہ چاقو سے کاٹ کر پانی میں بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول روتے تھے اپنے غلاموں کو دیکھ کر کے. حضور کی بیوی امی خدیجہ اپنے گھر پہ رہتی تھی اور حضور کی خدمت کرتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد 50 جوڑے ہماری بیٹیوں کے پاس ہیں, آپ اپنی بہن بیٹیوں کو تھوڑا سا دین سکھایا کریں. آپ کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آپ اس چراغ کو گھر جا کے دوسرے چراغ کو روشن کرنے کے لیے جلائیں. ہر بہن بیٹی جلسے میں نہیں آ سکتی ہے اور ہر شخص جلسوں میں آ کے جلسوں کے انتظام کو پرسکون نہیں بنا سکتا. جتنی کیپیسٹی ہے اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اب ان کا کام ہے کہ اس دین کو آگے بڑھائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے آپ کو حضور کی بیوی امی خدیجہ کے مغرب کی نماز کے بعد ان کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئیں. جب ملنے کے لیے آئی نا تو امی خدیجہ کے گھر میں اندھیرا تھا, حضور کے سسرال میں اندھیرا تھا. معلوم ہے کیا کہا؟ بہت پرانا جملہ ہے, بہت بڑا خطبہ کی زبان کی زینت بن چکا ہے, لیکن آپ اسے بھولے نہیں, اسے ریورس کرتا ہوں. امی خدیجہ کی سہیلی نے کہا کہ اے میری بہن کیا بات ہے, تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ سب سے زیادہ مسلم رشتوں کے کیسز آج کورٹ کچہری میں ہیں. میری بیٹی کو اجاڑ دیا, میری بیٹی کے زیور چھین لیے, میری بیٹی کو تماچے مارے, میری بیٹی کو بھوکا رکھا. انہی باتوں پر ممتاز بھائی آج کیسز کتنے ہیں تھانوں میں, 2 رشتے میں دراڑوں پیدا ہوں گی. سنو حضور کے گھر کی فضا کیسی تھی. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ کے گھر میں ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی اور طبیعت ان کی علیل ہے, بگڑی ہوئی ہے. سہیلی نے کہا کہ اے میری بہن خدیجہ کیا بات ہے, تیرے گھر میں اندھیرا ہے. سننا بھائی, تیرے گھر میں اندھیرا ہے. تو امی خدیجہ نے کیا کہا؟ چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی, کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی, کہا پیسے نہیں ہے. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت. ایک انگریز نے ان پر کتاب لکھی, امی خدیجہ پر کتاب کا نام رکھا ہے کوئن آف دا مکہ. مکے کی رانی ہے خدیجہ, سب سے بڑی پیسے والی عورت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی, میرے گھر میں پیسے نہیں ہیں. سہیلی نے کہا او خدیجہ تیری ساری دولت کیا ہو گئی؟ جواب سنو تو کہتی میں نے حضور کے نام پہ سب قربان کر دیا. اللہ میں نے حضور کے نام پہ سب قربان کر دیا. یہ مولانا نثار صاحب ہیں, جن کو لوگ بعد میں آئے وہ بھی دیکھ لیں. فیضان بھائی نعرہ لگائیں ماشاءاللہ, سب کچھ یہی ہیں. اور پیچھے جو مبارک شخصیت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی منور رضا صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر. آپ اسے بیٹھ جائیں, میں بیٹھ جاؤں. واللہ
بہت بہت مبارک ہو. مس بھائی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. مولانا نثار بھائی ماشاء اللہ روشن بابا کا فیض پایا ہے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ زندہ باد. میری دعا ہے اللہ انہیں حضور غوث پاک کی نگاہ میں رکھے اور بارگاہ سیدنا شیخ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. اب تقریر بند کر دی جائے کیونکہ بڑی مبارک سماعتیں میرے سامنے رہی ہیں. میں ان کاغذات پر حضور کی مبارک عقد مسنون کی داستان عشق رقم کرتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا امی خدیجہ کا اسی شب انتقال ہو گیا. سنیں, اسی رات حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا. صبح کو حضور مکہ شریف کے لوگوں کو بلایا. میرے آقا فرماتے اے مکے والوں, کوئی ہے جو میری بیوی خدیجہ کے لیے قبر کھود دے. مکے کے لوگ آ گئے, میں ہوں نا اس کام کے لیے. پھر حضور کے کہنے پر ایک قبر کھودی گئی مالا قبرستان میں. پھر حضور نے اپنے قبیلے قریش اور ہاشم کی عورتوں کے پاس جا کے کہا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے گھر کی عورتوں, میری خدیجہ کا انتقال ہو گیا. کوئی ہے جو میری خدیجہ کو غسل دے سکے؟ میں مکے کی بازاروں سے کفن منگواتا ہوں. اللہ کے رسول نے کفن مبارکہ منگوائے امی خدیجہ کے لیے اور ادھر قبر کھدوانے کا حکم دیا حضور نے. ادھر حضور کے گھر کی خواتین امی خدیجہ کو نہلا رہی تھی. بھائی زحمت نہیں, بہت بہت شکریہ. اللہ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے. آمین. سچ بولنے اور حلال کھانے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, میری نظروں میں یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, انہیں کرسی نہ ملی تو دیکھیں حضور کا ذکر کیسے سنتے. اللہ ان سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین. بس باتیں ختم ہے. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ قبر کھودنے والے گورکن آ گئے, بولے اے آقا کریم, امی خدیجہ کی قبر تیار ہو چکی ہے. حضور نے فرمایا ابھی تو میری خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آؤ چلتے ہیں خدیجہ کی قبر دیکھتے ہیں. سرکار تشریف لائے اور مالا قبرستان میں چلیں گے نا انشاءاللہ. امی کی بارگاہ میں چلیں گے, ماں خدیجہ کی بارگاہ میں. حضور فرماتے کہاں ہے میری خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قبر شریف امی خدیجہ کے لیے کھودی گئی ہے. حضور نے اپنی چپل شریف اتاری. صاحبو اسے لکھ لینا, ایک شوہر اپنی بیوی سے کیسی محبت کرتا ہے, یہ اصول اور آئین اور آرٹیکل بھی ہمیں آمینہ کا لال دیتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو ترتیب سے سجایا اور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں حضور اتر گئے. اور اترنے کے بعد حضور اسی قبر میں لیٹ گئے. اپنی بیوی کی قبر میں حضور لیٹ گئے. بیوی کہاں ہے؟ ان کو غسل دیا جا رہا ہے. حضور لیٹے رہے, روتے رہے. حضور کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو چشمان مبارک سے نکلتے تھے اور حضور کی ریش مبارکہ سے ہوتے ہوئے امی خدیجہ کی قبر کی مبارک گود میں گرتے تھے. سرکار بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد اٹھے اور سرکار نے اپنے لباس کو صاف و شفاف کیا اور باہر تشریف لائے. غلاموں نے کہا کہ حضور امی خدیجہ کی قبر میں اتنی دیر تک آپ کیوں لیٹے تھے؟ حضور فرماتے ہیں میرے جسم کی خوشبو کی وجہ سے خدیجہ کو اس قبر میں اب ڈر نہیں لگے گا, وحشت کا احساس نہیں. میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو خدیجہ کو تسلیاں دیتی رہی. حضور کی بیوی کا جنازہ اٹھا. امی خدیجہ کے جنازے مبارک کا اٹھایا گیا. مخدومہ زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ سب روئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. تدفین عمل میں آئی. حضور واپس گئے. شام تھی تو اسے شام غریبہ کہتے. حضور کی بیٹیاں رو رہی تھی. میرے آقا فرماتے میری بیٹیاں سوئی نہیں, بغیر ماں کے گھر اچھا نہیں لگتا. حضور نے اپنی بچیوں کو تسلی دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بچیاں کس مصیبت, آلام اور مصائب کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے. کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا تو پھر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے سرکار روشن بابا کی بارگاہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. حضور کی چاروں بیٹیوں کی شادی, پھر اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شادی کرنے کے لیے ہمارے ہاں دولتیں دیکھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں حضور کی رضا, حضور کی مشیت, حضور کی مرضی نہیں دیکھی جاتی. ہمارے ہاں پرسنالٹی, ہمارے ہاں حسن, لمبے لمبے بال اور پھر وہ زمین کی پلاٹنگ, وہ گھوڑے گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں. حضور کی نگاہوں کے سامنے حبشی نسل کا, ایتھوپیا کا رہنے والا ایک عاشق رسول بیٹھا تھا. حبشی جسے آپ کہتے ہیں افریقی. حضور نے مسکرا کے کہا تمہاری شادی ہوئی؟ تو بولے حضور مکے کے لوگ بڑے حسین خوبصورت ہیں اور میں بلیک مین ہوں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا نا نا نا, تیری شادی مدینے میں ہوگی. وہ کہتے ہیں حضور مکے کی لڑکیاں خوبصورت ہیں اور میں کالا انسان, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں اسی مدینے میں میرے ایک غلام ہے, میرے ایک صحابی ہیں, ان کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت ہے, جا اور جا کے اپنی شادی کا رشتہ دے اور ان سے کہنا مجھے حضور نے بھیجا. کیا کہنا؟ بولو بھائی, مجھے
یاد کر لو، مجھے کبھی نہ کبھی یہ جملہ کام آئے گا. کہیں نہ کام آیا تو جنت کے دروازے پہ تو ضرور کام آئے گا انشاءاللہ. مجھے اب وہ چلے گئے، وہ حبشی نسل کے تھے، وہ بلیک مین تھے، اور گئے اور دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے ابو نکل. بولے کیا بات ہے؟ سلام و دعا کے بعد بولے ضروری کام سے. بولے کام کیا ہے؟ بولے اندر بیٹھو. بولے بیٹھو، کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کی مرضی ہے، چاہتے کیا ہو؟ بولے اسی بچی کے لیے رشتے کے لیے آیا. لڑکی کے باپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، میری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بالغہ ہے، جوان ہے، اس کی شادی بھی ہونی ہے، آپ رشتے کے لیے آئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا کون ہے؟ تو معلوم کیا کہا انہوں نے؟ وہ میں ہی ہوں. ممبئی کی زبان میں وہ آپو نے آپو. بولے وہ میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکی کے جو باپ تھے نا وہ ناراض ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ حضور کے شہر میں ہوتے ہوئے آپ ایسا مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی صورت دیکھی ہے؟ یہ موٹے موٹے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، یہ گھنگریلے بال، 8 فٹ کے سر و قد جیسے انسان، یہ بلیک مین، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، تم یہ کیسا مذاق کرتے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ چلو باہر نکلو. اتنا کہنا تھا کہ وہ دروازے پہ لے کے آ گئے. چلو باہر نکلو. جیسے دروازے پر آئے معلوم کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا. کیا کہا؟ مجھے بولو، مجھے حضور نے بھیجا. اتنا سننا تھا. لڑکی کے باپ نے کہا حضور نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں. بولے ٹھیک ہے، اس ٹاپک پر تو میں حضور سے بات کروں گا، ابھی تم نکل لو یہاں سے. چلو چلو چلو. جیسے ان کو باہر کیا، لڑکی آنگن سے نکل کے برآمدے میں آ گئی. ابو کس پر ناراض ہیں؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ رشتے کے لیے آئے تھے. کون تھا وہ؟ بولے پتہ نہیں کہاں. وہ بلیک مین انسان تھا، بالکل اسود انسان، کالے رنگ کا، اور اس کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھی، چوڑی پیشانی تھی، گھنگریلے بال تھے، اور آ کے بولا تجھ سے شادی کرنا چاہتا. بولے پھر؟ بولے میں نے کہا چل بھائی چل باہر نکل. یہ کیا مذاق؟ بولے پھر؟ بولے گیٹ پر گیا تو کہتا ہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کیا کہا؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. لڑکی نے کہا کیا کہا؟ کہا اس نے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کہا ابو اسے بلا لیجیے. اب اسے بلا لیجیے. اب یہ مت دیکھیے کہ وہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. ہائے ہائے ہائے. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. میری شادی اسی سے ہوگی جب میں اس کے ساتھ مدینے کی بازاروں میں چلوں گی. میری سہیلیاں پوچھیں گی یہ کون ہے؟ یہ سر و قد انسان بلیک مین، تو یہ کون ہے؟ یہ تیرے ساتھ چلتا ہے. میں کہوں گی میرا ہسبینڈ، میرا شوہر ہے. لڑکیاں کہیں گی واہ اتنی خوبصورت تھی، تجھے ایسا مرد ملا. تو میں کہوں گی اپنی سہیلیوں سن، تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے پھوپھا نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. میرے آقا فرماتے ان نکاح من سنتی. نکاح اب تو یاد ہو گیا ہوگا. نکاح اللہ تعالیٰ اس شہر میں، اس ملک میں جتنے بھی اچھے رشتوں کے مکتوب ہیں، اللہ ان سب کو جنتی رشتے عطا فرمائے. اعتقاد صحیحہ کے ساتھ میں سادات سے محبت کرنے والے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب پہ چلنے والے دعا کریں انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد. شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی، میں سرکار روشن بابا کی دہلیز کو، علماء کی جوتیوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولے، اونچی بولے. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. بغداد شریف گیا 15 دن کے بعد، تو پھر آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. گفتگو ہوگی مصباحی صاحب کی. میں اپنی ساری کوشش اور بسیار کوشش اپنی محبت کو ان کے قدموں میں رکھتا ہوں. مولانا نثار صاحب قبلہ کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں. ان کی وجہ سے ایک بڑی ڈیوڑھی پر مجھے اپنی پیشانی کو خم کرنے کی توفیق ملی اور آپ سب سے ملاقات ہوئی. پھر کسی موقع پر ملیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.